سر، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اس 1.5 سال میں اپنے کیسز مقدمات ختم کرنا چاہ رہی ہے اور اسی لیے حکومت میں ہے۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں جو تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس تاثر کی ایک توسیع ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں، یہ جی تاثر تو یہ ایک عام تاثر ملک میں تھا، اور مختلف اخبارات کے اندر جو خبریں شائع ہوئیں وہ پھر عدالت میں دیکھا گیا ان کو، اور اس میں 3-4 خبریں جو تھیں وہ امپورٹنٹ تھیں، ان کے تلاشے دیے گئے، اس کے پرسو موٹو لیا گیا۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ ان کی تعداد 100 ہے تقریباً، جو نیب اور ایف آئی اے کے پاس ہیں، اور ایک دن 24 گھنٹے رہ گئے ہیں جس میں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی قوم سے خطاب کریں گے، اور کل جو ہے وہ ملتان میں ایک روز کے بعد عمران خان صاحب نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف ان کے لوگ لانگ مارچ کریں گے، اور اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا یہ کہ وہ لوگ جو اسلام آباد نہیں آ سکتے وہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں سڑکیں بند کریں، احتجاج کریں۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں الیکشنز کی تاریخ کے اعلان تک واپس نہیں جاؤں گا۔ کل بلٹ فائر ہو جائے گی، ایک دفعہ جب گولی نکل جاتی ہے تو پھر وہ واپس اس کا زبان سے لکھا ہوا لفظ اور بندوق کی نال سے نکلی ہوئی گولی پھر واپس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کل عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ کا، اور حکومت جو ہے جو کہ متحدہ حکومت ہے، لیکن بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت اس طرح سے بنے، وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز کی طرف جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر ان کو قائل کیا، اور شہباز شریف صاحب کو قائل کیا زرداری صاحب نے۔ اور زرداری یہ جو وزیر اعظم بنے ہیں، یہ نواز شریف صاحب نے تو نہیں لوگ توڑے، نہ نواز شریف صاحب نے، یہ زرداری صاحب نے بنایا ہے۔ اور سیاست جو ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ایک دور ایسا ہم نے دیکھا ہے جس دور میں شہباز شریف صاحب، مشرف صاحب کا بھی ایک دور تھا، شہباز شریف صاحب ملک واپس آئے تھے، پھر چلے گئے تھے واپس، ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2018 میں بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے وزارت عظمیٰ کے، لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا تھا ان کا نام۔ اب شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے وزیر اعظم بنایا، اور اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب، ہر شخص کا حق ہے سیاست میں آئے کہ وہ آگے جائے اور وزیر اعظم بنے، تو شہباز شریف صاحب بن تو گئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے نہیں بنے، بلکہ ان کو یہ پورا جو پروسیس ہوا اس میں ان کو زرداری صاحب نے لوگ بھی دیے، یعنی آپ دیکھیں نا، زرداری صاحب نے ہی سندھ ہاؤس کے اندر، ہمیں پتہ ہے وہ منرف اراکین اور باقی سارا سلسلہ، اور زرداری صاحب نے قائل کیا کہ ان ہاؤس تبدیلی لائے، تو یہ زرداری صاحب کے بنائے ہوئے وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کا تعلق ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ سیاست ایک بے رحم ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اختلاف ہے ان میں، ایک فیملی ہے اور نون میں سے شین کا تو نہیں ہے معاملہ، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا آئیڈیا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون میں بہت ساری شخصیات چاہتی تھیں کہ ایسا ہو، ایسے سیٹ اپ کا حصہ بنے، لیکن بہرحال وہ اب بن گیا جب سیٹ اپ، تو پھر وہ اناؤں کا مسئلہ آ گیا کہ بھئی اب اس کو توڑیں کیسے، اور یہ وہ تھا جو تھرڈ آپشن تھا، جو یاد کریں اگر ہمارے ناظرین کے تھرڈ آپشن یہ آیا تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وضاحت ہوئی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھا۔ تھرڈ آپشن یہ تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد اگر واپس ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ کے الیکشنز کی طرف بڑھا جائے، لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب دیر کر چکے تھے، غالباً ان کی طرف سے بھی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ اب ہم کیوں لیں واپس، تو ایک تبدیلی ایسی عمل میں آئی جو کہ گلے پڑ گئی سب کے، اور اس میں اب شہباز شریف صاحب، پہلے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے نمبر بند کر دیے میں نے 2، تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ غالباً موجودہ حکمرانوں کے بھی نمبر بند ہو گئے، اور وہ بھی اس بات کے اوپر نالاں ہیں،
اور اس بات پہ شاکی ہیں اور اس بات پہ پریشان ہیں کہ وہاں سے بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل ہے. اور وہ یہ جو بات تھی کہ جی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اور ان سے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی میں حرکیات پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہو یا پارلیمانی کمیٹی ہو, اس میں وہ شخصیات موجود ہوتی ہیں جو خود فیصلہ کر سکیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے سامنے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ فار یور آئیز اونلی انفارمیشن بھی ڈسکس نہیں ہو سکتی, کیونکہ حتمی طور پہ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہی انڈورس کروانا ہے. اور اگر سینسٹیو معلومات ہوں گی اور اگر حالات کوئی ملک میں خراب ہو جائیں یہ تو اس صورتحال میں بھی وہ نواز شریف صاحب سے ہی جو ہے وہ بات کریں گے, چاہے وہ ویڈیو پہ کریں یا خود جا کے کریں. اگر سینسٹیو گفتگو ہے تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ملک گرداب میں پھنس گیا. اب اس میں اگر تو الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی تقریر میں, تو شہباز شریف صاحب اس کو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں متحدہ حکومت ہے اور اس میں لیکن نام بہرحال شہباز شریف صاحب کا ہے. تو دیکھنا یہ کہ وہ اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں. اس بات کے امکانات کم ہیں اب کہ وہ کل یہ کہیں کہ جی میں اسمبلیز کو ڈیزالو کرتا ہوں. یہ تو کوئی تو سمجھ نہیں آ رہی, جبکہ عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہوں کہ میں اس تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد جا رہا ہوں. بہرحال ہو سکتا ہے وہی فیصلہ کریں, ہو سکتا ہے وہی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ ابھی جو مختلف وزراء ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے, وہی فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کر رہے ہیں. یہ بات میں نے آج سے 15 دن 20 دن مہینہ بار دہرا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ہی وزراء کے اپنے اس پورے سیٹ اپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں, چاہے وہ خرم دستگیر ہوں, چاہے وہ احسن اقبال ہوں, چاہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں. لیکن باقی اتحادی اس سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, حمایت کر رہے ہیں, وزارتیں ہیں سب کے پاس, لیکن اس میں جو سپورٹ ان کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا. اور یہ جو ڈھول ہے, یہ زرداری صاحب نے کہہ تو دیا کہ ڈھول سب کے گلے پڑ گیا, لیکن اس کو آخر میں یہ ڈھول جو ہے یہ اس کا جو پھٹے گا جو گردن میں, وہ تو مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے. اور یہاں پہ اسلام آباد میں تو آج پرویز الہی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدم اعتماد کا ووٹ دے کے چودھری صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب واپس گھر کو آ جائیں گے, یعنی 2 ووٹ وہاں سے کم ہو جائیں گے. بلوچستان میں نظر رکھیں, بلوچستان میں نظر رکھیں جہاں پہ باپ پارٹی کے 4 ووٹ ہیں اور جام کمال جن کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا, کاغذات میں جام کمال باپ پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا کاغذات پہ. وہ یعنی جو الیکشن کمیشن میں جام کمال صدر ہیں, سربراہ ہیں باپ پارٹی کے, تو ان کی ہدایت اگر یہ ہوتی ہے کہ جی 4 لوگ ادھر ادھر ہو جائیں, تو ان کے 4 لوگ پابند ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں اس رائے کے مطابق جو کہ جام کمال کی رائے ہو. اور جام کمال صاحب جو ہیں ان کی رائے وہ نہیں ہے جو کہ یہاں پہ رائے ہے شہباز شریف صاحب کی یا اتحادی حکومت کی. جام کمال ایک مختلف جو ہے وہ رائے بالکل اپوزٹ گروپ ہے. یعنی کہ بلوچستان میں بھی چیلنجز ہیں حکومت کو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں قومی اسمبلی میں جو باپ پارٹی کے ووٹس ہیں وہ باپ پارٹی کے ووٹر پابند ہیں اس بات کے کہ وہ جام کمال صاحب کی ہدایت سنیں, ورنہ وہ منحرف اراکین کہلائیں گے. تو اس طرح باپ پارٹی, یہاں پہ باپ پارٹی کے اراکین جو مرضی کہتے رہے ہیں اسمبلی میں کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, ہم پارلیمنٹ میں, لیکن کاغذات پہ ان کو بات وہ سننی پڑے گی جو جام کمال فیصلہ کر دیں گے. تو جام کمال چونکہ سربراہ ہیں پارٹی کے, تو یہ باپ پارٹی پابند ہے کہ ان کا فیصلہ مانے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ گروپ وہ گروپ فلانا گروپ, باپ پارٹی کے ووٹ ان کی ریلیونس جو ہے وہ جام کمال صاحب کے فیصلوں سے جو کہ اس حکومتی اتحاد کے خلاف ہیں.